دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست نوید۔ تو آج میرے ساتھ ایک بہت بڑے ماہر ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، تمام دوستوں سے، تمام ماؤں بہنوں سے اور تمام بزرگوں سے، کہ ایک ہمارے درمیان ایک علم ہے، علم کی روشنی ہے۔ ہم وہ علم لیتے نہیں ہیں یا پھیلاتے نہیں ہیں، اور لا علمی میں ہم کچھ علم ایسے ہیں جن کو ہم جاہلیت کہہ دیتے ہیں، تعویذ دھاگا کہہ دیتے ہیں۔ تو میری مراد ہے علم جعفر۔ میرے ساتھ علم جعفر کے ماہر ہیں میاں محمد یوسف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ علم جعفر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائی نوید، پہلے تو علم نجوم کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو علم نجوم ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اور علیحدہ کوئی چیپٹر چل رہا ہے معاشرے کے اندر، جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ علم جعفر جب سے دنیا کائنات میں وجود میں آئی ہے، اس ٹائم سے یہ وجود میں آنے والا علم ہے، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبیوں کے ذریعے اور روحانیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ لوگ مادیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں آج کے، اور آج جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہو اور اس کو دیکھ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آج لوگ اپنی مرض کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور آج سے اگر آپ چلے جائیں کچھ ہزار سال پیچھے تو یہ مشینوں وغیرہ کا دور نہ تھا، لیکن یہ علم جعفر اس ٹائم بھی موجود تھا۔ اور یہ اس کے جو آج کے دور میں ہم جن کو بانی کہتے ہیں، وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ شیر خدا جن کو ہم کہتے ہیں، ان سے یہ نسبت لیتے ہیں اس کی، کیونکہ ہم اگر اپنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو ہمارے اوپر یہ روشنی ظاہر ہوئی ہے نبی کے ذریعے، تو اس کے اندر روشنیوں کے اندر بہت سارے علم ہیں، جس میں ایک بے شمار ماننے والے حضرت علی کو اس میں سے ایک علم ہے جسے علم جعفر کہا جاتا ہے۔ اچھا، علم جعفر ہے یا علم جعفر ہے؟ یہ علم جعفر ہے، کیونکہ اس کے آگے جو کتابیں لکھنے والے اور لکھاری جو تھے وہ جعفر تیار صادق رضی تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا، اور بے شمار کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی قرآن سے علیحدہ علم نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے اندر سے علم ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ سورۃ نجم موجود ہے، اور اگر نجم کو آپ لیتے ہیں تو وہ چاند ہے، چاند بھی ایک جو ستارہ ہے، اور وہ بھی اپنے محور میں رواں دواں ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر بھی ان کے عمل دخل ہیں۔ اگر آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو 14ویں کی رات آپ سمندر کی اندر ایک مد و جزر دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ پہلے ادوار میں، جو پہلے ہمارے بہت ہم بیک پہ چلے جائیں تو ان میں مشینری نہیں تھی، مرض کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو کیا علم جعفر سے مرض وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے؟ بالکل بالکل جی، آج کی مشین بھی اتنا پرفیکٹ نہیں بتا سکتی جتنا علم جعفر سے کسی بندے کا علاج اور اس کی مرض کا بتایا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں نہ ناظرین کے لیے ایک ایسا سیشن روزانہ ہم لائیو آئیں، اور اگر آپ شفقت کریں اور ہم کوئی آدھا گھنٹہ ناظرین کو دے دیں، یہ جو الجھنے ہیں ان کو ہم سلجھا رہے ہیں۔ جو علم جعفر کے لیے غلط کمنٹ آیا کرتے ہیں، غلط باتیں سامنے آتی ہیں، جو لوگ علم جعفر کے آڑ میں تعویذ دھاگا کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں علم جعفر میں ماہر بھی ہوں، ساتھ وہ کالا علم بھی کرتے ہیں، کوئی نوری علم جو ہے، نوری علم تو ثابت ہے کہ وہ ایک قرآنی آیتوں پر ہے، مگر جب جو کالا نوری اور اس کے بعد جو بات کرتے ہیں کہ علم جعفر کے بھی ہم ماہر ہیں، وہ کیا رائٹ ہے یا رونگ ہے؟ سر، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ آپ ایلوپیتھک آج کل دنیا پہ چھایا ہوا علم ہے۔ ایک ڈاکٹر بنتا ہے 15 16 سال 20 سال لگا کے، وہ ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، تو وہ جب میڈیسن آپ کو دیتا ہے تو وہ اپنے تجربہ بنانے کے لیے علم کے ذریعے آپ کو دوائی دیتا ہے، اور اس کا ریئیکشن اس کا کلیئرنیس دیکھتا ہے کہ یہ مریض کے اوپر کیسا اثر آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ آج جتنا بھی علم جو ہے وہ آپ نے کر دیا ہوا ہے جی، صنعت کے اندر پیک کر دیا ہوا ہے۔ ایک صنعت ہے آپ کے پاس تو آپ ایک عالم ہے، علم ہے آپ کے پاس، تو قرآن تو 1400 سال سے روشنی بانٹ رہا ہے۔ اس سے تو نہ کوئی ڈنائی ہے نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے جو ماننے والے نہیں ماننے والے ہیں وہ قرآن سے فائدہ لے رہے ہیں،
اور یہ علم بیسیکلی قرآن سے ہی ریلیٹڈ علم ہے، اس میں نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی ٹونا ہے اس کے اندر، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ یہ کسی کو فائدہ دیتا ہے، لیکن آپ کے وہ رستے ہموار کرتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، اس ٹائم اٹھیں، اس ٹائم یہ، اس کے اندر بھی بیسیکلی ایک روٹین ہے، ایک تندرستی کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کے کاموں کے اندر جو عمل دخل اس کا جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جادو وغیرہ یعنی نہیں ہے۔ آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ علم جفر جو ہے، سر چائے پئیں ساتھ ساتھ، لائیو بسم سیشن اللہ میں جی۔ انجوائے کریں کیجول. کل سے ہم انشاءاللہ ناظرین کے ساتھ لائیو رہیں گے، 10 بجے کا ہم ٹائم رکھیں گے اور 30 منٹ ہم بہت لائیو رہا شکریہ کریں گے. جی۔ اور علم جفر میں مجھے یہ بتائیے، بعد میں ذرا 5 منٹ لے لوں گا ناظرین کے ساتھ جتنے آپ چائے پئیں گے. یہ مجھے بتائیے گا کہ علم جفر کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اگر کوئی پتہ کرنا چاہے تو اس نے ہمیں کیا ان باکس میں سینڈ کرنا ہے، جس سے ہم ان کے ستاروں کی چال ڈال اور ان کی جو موجودہ اور کیا آنے والی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے؟ سر اگر غور کریں تو آپ کا قرآن بھی جو ہے نا لفظوں پر ہے، وہ کوئی اشاروں میں نہیں ہے، لیکن اس کے جو علم ہے وہ اشارے میں ہے، اس کا جو بتانا ہے وہ اشارے میں ہے۔ قرآن اگر ڈیٹیل میں لکھا جائے تو شاید میرے حساب سے دنیا میں نہ آپ کے پاس اتنا صفحہ ہے، نہ اتنی آپ کے پاس کلمے ہیں اس کی ڈیٹیل لکھی جا سکے۔ اسی طریقے سے یہ جب آپ اپنا نام، اپنی مدر کا نام بتاتے ہیں تو اس کے اندر سے ہم جو ہے ستاروں کی چال اس کے نام کے ساتھ نکال کے دیتے ہیں، اور اس کا آپ کے 24 گھنٹے کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، آپ کے مہینے کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، سال کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور کئی سال پہ بھی محیط ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم سکھایا ہے نظر اور بد نظر کا، یہ چاند کی اور ستاروں کی چالوں سے ہی بد اور نظر بد ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، ہم نا نظر کے اوپر ایک ٹاپک رکھا کریں گے، ہم ڈیلی ہوں، ایک ٹاپک رکھیں گے، ہوں، آپ چائیں پیئے. تو جی، ناظرین، جو علم جفر ہے ہوں، وہ ثابت ہے، اور یہ یوسف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص اس کے بارے میں پوچھنا چاہے، مزید تحقیق کرنا چاہے، حوالہ جات لینا چاہے تو ہمارے ساتھ ان باکس میں آ جائیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ان باکس پہ میسج کریں، ان سوالوں کا ہم جواب دیں گے. اور اگر کوئی اپنے ستاروں کی چال ڈھال پوچھنا چاہتا ہے، اپنے آنے والا کل اور موجودہ حالات میں کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام لکھ کر بھیجنا ہے، اور ہم آپ کو پوری رازداری کے ساتھ، ہم آپ کو اسی طرح ہی جس طرح آپ ان باکس میں ہم سے پوچھیں گے، اسی طرح ہی ان باکس میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا. اگر آپ کو وہ لگے کہ یوسف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے تو کومنٹس میں آ کے، لائیو سیشن میں آ کے آپ اس کا دیں. اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو بالکل آپ لائیو آئیں، اور لائیو جب ہم آ رہے ہوں گے آپ نیچے کومنٹس کریں، سوال کریں، اور ان سوالوں کا جواب ہم ان سے لیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم کسی چیز کو ڈینائی نہیں کرنے آئے ہیں. ہم یہاں پر بات کریں گے، کرتے رہیں گے، سوال لیں گے، جواب لیں گے. اور علم جفر کے اوپر آج سے ہم جو ہے اپنا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یوں ہی جڑے. ہمارے ساتھ ہوا کریں گے جناب میاں محمد یوسف صاحب، جو ماہر جفر ہیں، اور یہ آپ کو بتائیں گے. روزانہ ایک ٹاپک چھیڑ لیا کریں گے. کیا ایسے ٹھیک ہے نا جی؟ روزانہ انشاءاللہ ایک تعالیٰ ٹاپک سر، چھیڑ لیا انشاءاللہ کریں، ہم تعالیٰ سر، انشاءاللہ روزانہ ایک تعالیٰ ٹاپک چھیڑ لیا کریں، اس پہ ہم بات کر لیا کریں گے. تو ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے لیکن صاحب اس کے بات اوپر کرنا تھوڑا چاہیں سا گے. ٹائم دے گا، یہ اصل میں نا بیسک آپ جو میڈیسن یوز بھی کرتے ہیں وہ آپ کے نفسیات کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. اگر آپ پورے یقین اور وسا نکال کے دل سے کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو پورا پرفیکٹ علاج کر کے دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اگر ہم آپ کے ذہن کے مطابق آپ کو اس کا حل بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوئے گا. چلے ناظرین، انشاءاللہ جڑے رہیے گا، یوں ہی دیکھتے رہیے گا میرا فیس بک چینل اور میرا جو ہے یوٹیوب چینل ڈنگا رنگ نیوز. دونوں کے اوپر ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوا کریں گے. یہ پروگرام ہمارا ڈیلی شیئر ہوا کرے گا، ڈیلی ہم اپلوڈ کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں. کوئی بھی سوال ہو، آپ کھلے لفظوں میں، کھلی آزادی ہے، کھلا چیلنج ہے، آپ ہماری بات کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنی سوال کر سکتے ہیں، اور ہم ان کا جواب دیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.